محمد بن قاسم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور اس طرح ان کی بچپن کی ذمہ داری ان کی ماں پر ہو گئی۔ والدہ نے خود ان کی دینی تربیت کی نگرانی کی اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کے لیے مختلف ملازم رکھے۔ حجاج بن یوسف ان کے چچا تھے۔ یہ حجاج بن یوسف ہی تھے جنہوں نے انہیں باقاعدگی سے ایک جنگجو کے فن کی تربیت دی۔ محمد بن قاسم ایک شاندار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا جسے 15 سال کی عمر میں بہت سے لوگ انہیں اپنے چچا کے سب سے بڑے وسائل میں شمار کرتے تھے۔ اپنے بھتیجے کی صلاحیتوں پر یقین کے اظہار کے طور پر حجاج نے اپنی چھوٹی بچی کو محمد بن قاسم کے ساتھ باندھ دیا۔ 16 سال کی عمر میں ان سے درخواست کی گئی کہ وہ بطور خاص قطبہ بن اسلامی کے تحت مہیا کرے۔ اس کے ماتحت محمد بن قاسم نے ہنرمندانہ لڑائی اور فوج کی تیاری کے لیے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ حجاج کی اس بات کا یقین محمد بن قاسم کی صلاحیتوں پر یقین کرنا ایک عام سی بات تھی۔ جب انہوں نے اس نوجوان کو سندھ میں اہم مداخلت کے رہنما کے طور پر بھیجا تو اس کی عمر صرف 17 برس کی تھی۔ محمد بن قاسم نے حجاج کو سندھ میں سب ٹھیک کر دکھایا۔ جب انہوں نے بہت سارے بگڑے معاملات درست کر دکھائے، راجہ داہر کے ساتھ جنگ میں اپنی فوج کی تمام حکمت عملیوں کو جیتنے کے لیے کام کیا۔ اس نے اپنے خیالات اور فوج دونوں صلاحیتوں کو موجودہ کراچی، کوچ شریف اور ملتان جیسے مقامات کی فتح میں استعمال کیا۔ ریکارڈ میں بہت سارے دوسرے سپہ سالار کی خصوصیات نہیں ہیں جنہوں نے اتنی کم عمری میں ایسی عمدہ کامیابی حاصل کی۔ بقایا عام ہونے کے علاوہ محمد بن قاسم بھی ایک بہترین سپہ سالار۔ انہوں نے امن اور تجارت کے ساتھ ساتھ ان مقامات اور نظم و نسق کا ایک عمدہ نظام قائم کیا۔ وہ ایک قسم کے ہر دل عزیز اور مذہبی فرد تھے۔ دوسرے عقائد کے لوگوں کے بارے میں ان کا خاص احترام تھا۔ اس کے نظام کے دوران ہندو اور بدھ مذہبی انتظام کو وظیفہ دیا گیا تھا۔ اس علاقے کی بے حرمتی کرنے والے سب ان کے نظام پر خاصے دنگ رہ گئے اور ان میں سے متعدد نے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم کے اس علاقے سے چلے جانے کے بعد پرانے عقائد میں پھنسے رہنے والوں نے اس سلسلے میں محمد بن قاسم کے مجسمے بنائے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ محمد بن قاسم کی ہسٹری اردو میں محمد بن قاسم کی قائدانہ صلات۔ محمد بن قاسم قائدانہ صلاتوں کی وجہ سے حسن سلوک کرنے والے جانے جاتے تھے۔ ولید بن عبد المالک انتقال کر گئے اور خلیفہ کی حیثیت سے ان کے بھائی سلیمان نے تخت سنبھال لیا۔ سلیمان حجاز کا حملہ آور تھا اور اس طرح محمد بن قاسم کو واپس آنے کو کہا گیا۔ وہ خلیفہ کے حکم نامے پر عمل کرنے اور سندھ میں اپنی آزادی کا اعلان کرنے سے جلدی سے مسترد ہو گیا۔ پھر بھی وہ اس خیال میں تھے کہ اپنے خلیفہ کی طرف توجہ دینا ایک عام کا فرض ہے اور اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فتوحات کو درمیان میں چھوڑ کر واپس جائیں گے۔ یہاں وہ جشن منانے والی ریاست کے رہنما کی حسد سے واپسی کے خطوط کا شکار ہو گیا۔ خلیفہ سلمان بن عبد المالک حجاج بن یوسف کا دشمن تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو قید کر لیا اور انہیں بیل کی کھال میں بند کر دیا گیا جہاں دم گھٹنے سے 20 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اگر انہیں کچھ اور دہائیاں مل جاتی تو وہ پورے جنوبی اورینٹل علاقے پر قابو پا لیتے۔